الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب باب نفاق کا باب شروع ہوا تھا پچھلے ہفتے، نفاق کا، اور یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ نفاق کی دو قسمیں. ایک کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں، جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، جس میں ایک انسان دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، دل سے ایمان نہیں لاتا، ظاہراً ایمان لے کر آتا تھا. جیسے مدینہ منورہ میں ایک طبقہ پیدا ہوا تھا اور اس کی سربراہی جو تھی وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس تھی. اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے. عملی نفاق کا مطلب وہ آ جائے گی، اس پہ باقاعدہ روایات احادیث آ جائیں گی کہ عملی نفاق سے کیا کیا مراد ہوتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نرالا اعزاز حاصل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے قلب پر وہ باتیں اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر وہ خیالات اور وہ جذبات پیدا فرمائے جس پر پھر آسمانوں سے وحی نازل ہوئی، جس کے اوپر اللہ جل شانہ نے بعد میں آسمان سے قرآن پاک اتارا. یہ حدیث جو بھی آ رہی ہے یہ اسی طرح کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ ترمذی میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب سے یہ بات سنی. حضرت عمر نے اپنا واقعہ خود سنایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عباس حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ نوعمر صحابہ میں تھے حضور کے زمانے کے اندر، اور یہ خدمت کرتے تھے، بڑے خادم تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، رات کو گھر پر تھے، کیونکہ حضور کی جو سب سے آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نکاح فرمایا تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ ان کی خالہ تھی. تو خالہ تو محرم ہوتی، یہ حضور کے پاس تھے، رات کو گھر میں رہ گئے چونکہ خالہ کا گھر تھا. تو وہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت کے اندر پانی جلدی سے جا کر لوٹا بھر کے حضور کے لیے رکھا تہجد کے وضو کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور یا اللہ اس کو قرآن کا ماہر بنا دے، قرآن پاک کا. اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ترجمان القرآن کہلاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کے سب سے بڑے مفسر، یعنی بڑے صحابہ کے بعد اگلے طبقے کے، ایک تو کبار صحابہ ہیں، ظاہر ہے کہ عمر میں ان سے بڑے تھے، یہ اپنے طبقے کے اندر جو ان کی عمر کے لوگ تھے ان میں یہ قرآن پاک کے سب سے بڑے ماہر کہلاتے ہیں. اس لیے آپ عام طور پر قرآن کی تفاسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بہت کثرت کے ساتھ تفسیر کے اندر سنتے ہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ لما توفی عبداللہ ابن ابی، کہا جب یہی رئیس المنافقین کہلاتا ہے عبداللہ ابن ابی، تو کہا کہ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة علیہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے دعوت دی گئی، بلایا گیا، اور وہ صاحبزادے بیٹے حضرت ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو انہوں نے حضور کو کہا تھا، تو کہا کہ فقام الیہ، رحمت للعالمین ہے، کھڑے ہو گئے پڑھانے کے لیے، جانے کا ارادہ کر لیا، کھڑے ہو گئے جنازے کے لیے، چل پڑے۔ عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تحولت، تو کہا کہ فقام علیہ فلما وقف علیہ، چل پڑے آپ اس کی طرف جہاں اس کا جنازہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ فلما وقف علیہ یرید الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے نماز کے ارادے سے، تحولت حتی قمت فی صدرہ، کہتے ہیں میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، سینے کے سامنے کھڑا، یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ عبداللہ ابن ابی القائلی یوم کذا وکذا کذا وکذا یعد ایامہ، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دشمن پر آپ جنازہ پڑھنے لگے ہیں اس کا۔ جنازے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کی دعا، اللہم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ مغفرت کی دعائیں ہیں ساری، اور بھی جنازے کی دعائیں ہیں بہت ساری۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے دشمن کے اوپر جس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے، القائلی یوم کذا و کذا کذا و کذا یعد ایامہ، میں نے کہا جس نے فلاں دن یہ کہا، فلاں دن یہ کہا، فلاں دن یہ کہا، اس دن یہ کہا، اس دن یہ کہا، میں نے ایک ایک بات اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرائی۔ میں نے کہا رسول اللہ، یا آپ اس دشمن خدا کی مغفرت کی دعا فرمائیں گے؟ تو کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم، کہ حضور میری اس ایمانی غیرت کے اوپر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سامنے کھڑا تھا حضور کے، کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، تو کہا حضور مسکرا رہے تھے میری اس ایمانی، یہ تو الفاظ نہیں ہیں یہاں پر لگے، بس یہ تبسم کے لفظ ہے کہ حضور مسکرا رہے تھے۔ تو کہا کہ اس کے بعد کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے حتی اذا اکثرت علیہ، تو کہا کہ یہاں تک کہ میں نے بہت اصرار کیا، حضور سنتے رہے۔ میں نے کہا رسول اللہ نہ پڑھے اس کا جنازہ، رسول اللہ نہ پڑھے اس کا جنازہ، تو کہا حضور سنتے رہے حتیٰ کہ پھر مجھ سے کہا قال اخر عنی یا عمر، عمر ہٹ جاؤ سامنے سے، انی قد خیرت فاخترت، اللہ پاک نے مجھے دو چیزوں میں سے اختیار دیا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ چاہیں تو ان کے لیے استغفار کریں، خواہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، بات برابر ہے، میں نے کرنے کو اختیار کر لیا، میں کہ اگر میرے کرنے سے بات بن جاتی ہے تو میں ان کا استغفار کرتا ہوں۔ اور کہا کہ لو اعلم، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آیت پوری اس طرح ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، مطلب معاملہ برابر ہے، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی اگر آپ 70 بار ان کی مغفرت اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ حضور کے آیتیں اتری بھی تھیں یہ والی، تو کہ اس میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، استغفار کریں یا نہ کریں، بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، تو میں کہ چلو میں مانگ لیتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ لو اعلم انی لو زدت علی 70 غفر له لزدت، تو اللہ نے کہا کہ چاہے آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں تو ہم نہیں معاف کریں گے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 70 دفعہ سے زیادہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو میں مانگ لیتا 70 دفعہ سے زیادہ، اللہ سے کہتا کہ اس کو بخش دے، لیکن مجھے پتا اللہ کو نہیں بخشے گا، منافقین ہے۔ تو کہا کہ ثم صلی علیہ ومشى معه، تو کہا کہ اس کے بعد یہ ہوا آپ نے نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں آپ کے ساتھ چلا، تو فقام علی قبری حتی فرغ منہ، اور کہا کہ آپ جا کر قبر پہ کھڑے ہوئے، اور جو قبر پر جس طرح تدفین وغیرہ ہوتی ہے وہ ہو گئی، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو بڑی حیرت تھی اس بات پر
فعجب لی وجرأتی علی رسول اللہ، کہتے ہیں کہ لوگوں کو حیرت تھی کہ عمر نے حضور کو کے سامنے اتنا اصرار کیا کہ نہ پڑھیں. تو کہا کہ واللہ رسول اعلم، کہا کہ فواللہ، عمر کہتے ہیں خدا کی قسم، ما کان الا یسیرا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کی قبر پہ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ آیتیں اتر گئیں، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آئندہ آپ کبھی منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوا کریں. یہ بھی ہم ادھر قبر پہ کھڑے تھے اور کہ اچانک جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا آسمان سے قرآن لے کر اتر آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا، کہا کہ قال فما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ علی منافق، کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ولا قام علی قبرہ، اور نہ آپ کبھی ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہوئے، حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم اس کے بعد آپ نہ قبر پہ کھڑے ہوئے اور نہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی کا بیان بھی ہے اور سیدنا عمر ابن خطاب کی حق پرستی کا بیان بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کے اوپر کتنی ایسی کئی چیزیں، ایک نہیں ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر کے دل پر آئیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا قرآن آیا. حضرت عمر کے پردے کی جیسے مثال، حضرت عمر نے کہا رسول اللہ یہ پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو، تو حضور نے کہا کہ تو مطلب یہ تو احکام اللہ کی طرف سے اترتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کو بڑی غیرت آتی تھی کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے، تو جو مستورات ہوتی تھی مدینہ منورہ کی وہ رات کو بیت الخلاء کے لیے باہر جاتی تھی. جیسے آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے دیہاتوں کے اندر گھروں کے اندر لیٹرین نہیں ہوتے تو لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں، مرد تو اتنا ان کا وہ نہیں ہوتا، خواتین پہ استفراد کو جاتی ہیں. تو ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ایسی باہر کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو دیکھ کر وہ کیا، تو ان کا سودا سے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. عمر نے کہا مطلب یہ تھا کہ بغیر پردے کے خاتون پہچانی جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں خواتین کو پردے کا حکم. یہ عمر کی خواہش پہلے سے تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تو کوئی چیز نہیں بیان کرتے. اچھا، اسی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے کہ عن ابن عمر، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال جاء عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن بیٹے صحابی ہیں، باپ منافق ہے. تو کہا کہ یہ حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے جو صحابی، یہ حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کا باپ مر گیا، یعنی عبداللہ ابن ابی مر گیا. حین مات ابوہ فقال، فرمائش کی، اعطنی قمیصک، یا رسول اللہ اپنی قمیص عطا فرمائے، اپنا کرتا عطا فرمائیں، تو اکفنہ فیہ، یا میں اس میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کے کرتے کی برکت سے میرے باپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے. پتہ تو تھا اپنے والد کا، کیونکہ انہوں نے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی، حضور نے نہیں اجازت دی تھی. لیکن ایک بات ہے، جب اس نے یہ کہا، آگے آ رہی ہے وہ حدیث، اس نے یہ کہا کہ ہم جو لنخرجن الاعز منها الاذل، کہ مدینہ کے معززین، ہم جو معزز ہیں ہم مدینہ سے ذلیلوں کو نکالیں گے. تو یہ بات ان صحابی کو پتہ چلی کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے، اور نعوذ باللہ اس زمرے میں رسول اللہ کو بھی شامل کیا. تو یہ کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے اور کہا وہ مدینہ کہا کہ تم میں نہیں داخل ہونے دوں گا جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ رسول اللہ معزز ہے، تم ذلیل ہو. تو اسے کہا بہت بیٹے ہو میرے، اس نے کہا نہیں، تم نے یہ کہا ہے، تم نے رسول اللہ کو زمرے میں شامل کیا، میں تمہیں مدینے میں نہیں داخل. حتیٰ کہ اس نے کہا یہ کہ رسول اللہ معزز ہیں، ہم ذلیل ہیں، پھر کہا کہ اب تم داخل ہو مدینہ کے. تو یہ بڑے غیرت والے تھے. کہا کہ پھر لیکن باپ ہوتا ہے. کہا کہ رسول اللہ اپنی قمیص عطا فرما دیں، وصلی علیہ، نماز بھی پڑھ دیں اس کے اوپر، جنازہ پڑھ دیجئے، واستغفر لہ، اس کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. 3 فرمائشیں کی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کے لیے کہ قمیص عطا فرمائیں کفن کے لیے، جنازہ پڑھا دیں اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. کہتے ہیں کہ فاعطاہ قمیصہ، آپ نے قمیص دے دی.
وقال، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اذا فرغتم فآذنونی، کہا کہ جب تم اس کے قمیص لے لو، جب تم اس کو غسل وغیرہ دے کر کفن دے دو، پھر مجھے بلا لینا جنازے کے لیے۔ فلما اراد ان يصلي جذبه عمر، کہا کہ جب آپ جانے لگے جنازے کے لیے، عمر فاروق رضی، وہی روایت ہے اگلی والی بات وہی کہ عمر فاروق کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ یا رسول اللہ الیس قد نہى اللہ ان تصلی علی المنافقین، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نمازیں پڑھانے سے منع نہیں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ انا بین خیرتین، مجھے دو اختیار دیے گئے کہ میں مغفرت کروں یا نہ کروں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، فصلی علیہ، کہا کہ آپ نے نماز پڑھا دی، فانزل اللہ، اتنے میں جبرائیل آسمان سے اللہ کا کلام لے کر آ گئے کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آپ کبھی بھی، آیت آ گئی کہ آپ کبھی بھی ان کی نمازیں نہ پڑھائیں، جنازے نہ پڑھائیں، اور نہ آپ ان کی قبروں پر کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمازیں پڑھانا بالکل چھوڑ دیا، ترک فرما دیا، آپ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے یہ، باوجود اس کے، ایک تو یہ تھا کہ الفاظ میں گنجائش تھی، یہ اگلے الفاظ میں جو بعد میں نازل ہوئے، اس جنازے کے بعد جو نازل ہوئے، اس میں گنجائش ختم کی گئی ہے۔ اسے پچھلے الفاظ تو بہت واضح ہیں، استغفر لہم، آپ چاہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، او لا تستغفر لہم، اور یا نہ کریں، باقی انجام اللہ نے بتا دیا۔ ایک اور حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھائی، میں وہ روایت آپ نے فرمایا کہ اس لیے پڑھائی میں نے کہ وہ، یہ تو مجھے پتا تھا، حضور نے فرمایا کہ وہ اس کی مغفرت اللہ نہیں فرمائیں گے، لیکن میرے اس عمل کو دیکھ کر، میرے اس فعل کو دیکھ کر ان کی وہ باقی لوگ جو زندہ منافقین ہیں ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اس کا ایک مثبت اثر پڑے گا، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس سے 1000 منافقین مسلمان ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں، اور راویوں نے لکھا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ ابن ابی کی مغفرت تو نہ ہوئی، لیکن اس منافق قوم کے 1000 لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد۔ یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اسی طرح چونکہ نفاق کا باب چل رہا ہے، یا عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کننا فی غزات، ہم ایک جہاد میں تھے، غزا جہاد کو کہتے ہیں۔ قال سفیان، تو کہنے لگے کہ سفیان کہتے ہیں کہ یرون انہا غزوۃ بنی المصطلق، کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ غزوہ بنو مصطلق کی بات ہے۔ فکسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، کہتے ہیں کہ مہاجروں میں سے، یعنی مہاجرین مکہ میں سے کسی نے انصار مدینہ میں سے کسی کو لات مار دی، لڑائی ہو گئی، یعنی آپس میں کوئی تو میں ہوئی ہوگی، اس کے بعد مہاجر نے لات مار دی انصاری کو۔ فقال المہاجری، اور پھر اس کے بعد مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اچھا جھگڑا بڑھ گیا دونوں کا، تو مہاجر نے کہا او مہاجرو آ جاؤ، اور وقال الانصاری یا للانصار، کہتے ہیں انصاری نے سنا کہ اس نے اپنے مہاجروں کو بلا لیا، تو انصاری نے کہا انصار تم بھی آ جاؤ، جیسے جھگڑوں میں ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے یا اپنی قوم کو بلاتا ہے۔ فسمع ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک، کان مبارک کے اندر یہ آوازیں جھگڑے کی پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کے زمانے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ مہاجر مہاجروں کو بلا رہے ہیں، انصار انصاروں کو، کیا ہے آوازیں کیسی ہیں؟ تو قالوا، تو لوگوں نے کہا رجل من المہاجرین کسع رجلا من الانصار، کہا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات مار دی ہے، اس سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا، اس نے مہاجروں کو بلا لیا، انصار نے انصاریوں کو بلا لیا۔ تو کہا کہ دعوها فإنها منتنہ، آپ نے کہا کہ یہ جو مہاجر کا مہاجروں کو بلانا
اور انصاری کا انصاریوں کو بلانا، چھوڑ دو ان نعروں کو، یہ ناشائستہ اور بدبودار باتیں، یعنی جھگڑے کو عصبیت کی بنیاد پر کرنا، جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کسی کا کنڈکٹروں سے جھگڑا ہو جائے تو سارے کنڈکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کسی کا مکینکوں سے جھگڑا ہو جائے، ہمارے بہت سارے مکینک یہاں بیٹھے ہیں، ان کی یہاں کوئی جھگڑا ہو جائے سارے اپنے پانے شانے نکال کر آ جاتے ہیں، اور لڑائی پہلے شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں ہوا کیا تھا، اور جو مارنا مورنا ہوتا ہے پہلے کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ یہ عصبیت کی بنیاد پہ جھگڑا ہے۔ کبھی بھی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے کہا ہے کبھی بھی ظالم کی طرف جھکاؤ مت رکھو۔ این ممکن ہے تمہارے ساتھی نے ظلم کیا، ظلم بھی تمہارے ساتھی نے کیا، اور تم نے اس طبقے نے مل کر مظلوم کو پیٹ بھی دیا، اس کو مار بھی دیا، مارا بھی صحیح اس کو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کسی طور پر بھی شریعت کے اندر جائز نہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے، ہر ایک اپنے اپنے طبقے کو بلاتا ہے، اور سب یہ نہیں کرتے کہ اس ٹائم میں ظالم کا ہاتھ روکیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ آج اس کے جھگڑے میں ہم آ رہے ہیں، کل جب ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے تو یہ آئے گا۔ یہ ہماری بھائی بندی آپس میں جھگڑے کی اس طرح ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے پتہ یہ، اس سے آپ نے کہا کہ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، آپ نے کہا کہ یہ جو ہے بدبودار باتیں، اپنے طبقے کو آواز دینا، اپنی قوم کو آواز دینا جھگڑے کے اندر، قومیت کی بنیاد کے اوپر، یہ کہ بس میرا جھگڑا ہو گیا آ جاؤ، یہ نہ پوچھو میں حق پر ہوں ناحق ہوں، ظالم ہوں مظلوم ہوں۔ ایک تو ہے کوئی مظلوم کسی کو پکارے کہ میرے اوپر ظلم ہو گیا ہے مجھے بچاؤ، آ گئے، یہ تو الگ بات ہے۔ تو کہا کہ فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابن ابی ابن سلول، تو اس نے سن لیا عبداللہ ابن ابی نے، یہ تو رئیس المنافقین تھا، منافق کو تو فضا چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو مہاجروں کو ہم نے جگہ بھی دی، یہ تو انصاری تھا، خود خزرجی تھا، انصاریوں سے کہنے لگا ایک تو تم نے مہاجروں کو جگہ دی، تم نے اس کو اپنے مال کے اندر شریک کیا، تم نے ان کے ساتھ مواخات کی، اب یہ تمہیں لاتے بھی مار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اب مدینہ سے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو کہا کہ اب ہم جب مدینہ میں جائیں گے تو ہم یہاں سے یہ جو معززین ہیں، ہم جو معزز لوگ ہیں، ہم سارے ذلیلوں کو نکالیں گے مدینہ سے۔ اور جب ذلیلوں سے اس کی مراد کون تھے؟ مہاجرین تھے، اور مہاجرین کے اندر آپ کو پتہ ہے خود آقائے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مہاجر تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن لیا اس کا، تو کہا کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، حضرت عمر نے کہا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں جس نے یہ اتنی گستاخی کا لفظ کہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، اگر مارو گے یہ ظاہراً تو مسلمان ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرتے، تو میں اپنے لوگوں کو قتل کرتا ہوں، لوگ یہ کہیں گے۔ تو اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد ادھر ایک روایت تو یہاں تک ہے، اور حضرت عمر بن دینار کے علاوہ کہتے ہیں بعض اور راویوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ جو اگلی بات ہے کہ اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی کے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا، تو کہا کہ فقال له ابنہ عبداللہ، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا واللہ لا تنقلب حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز، کہا کہ خدا کی قسم تو مدینہ کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ تو اپنی زبان سے یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے، رسول اللہ معزز ہے، رسول اللہ عزت والے، تو ذلیل ہے، جب تک تو اپنی زبان سے یہ کہے گا نہیں میں تجھے مدینہ کے اندر پاؤں نہیں رکھنے دوں گا۔ تو کہا کہ گھس نہیں سکتا اس وقت تک، تو کہا کہ ففعل کا مطلب کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو کہنا پڑا، اس کو کہنا پڑا یہ کہ ہاں ہم ذلیل ہیں، رسول اللہ معزز ہے، تب بیٹے عبداللہ نے اندر آنے کی، مدینہ میں گھسنے کی ان کو اجازت تھی۔ اچھا، وہ اسی طرح منافقین ہی کے باب کے اندر کہا کہ
ایک اگلی روایت ہے کہ کیا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا منافقین کا، یہ پہچانے کیسے جاتے تھے بعض اوقات۔ یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رجالا من المنافقین فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج النبی الى الغزو تخلفوا عنہ۔ یہ قرآن کے اندر آیتیں بھی ہیں، وَفَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللہ، کہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے کر جاتے تھے تو منافق پیچھے رہ جاتے تھے، اور قرآن نے کہا ہے کہ وَفَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، کہ پیچھے رہ جانے والے اپنے پیچھے رہ جانے پر پھر خوش بھی ہوتے تھے، خلاف رسول اللہ۔ اور اوروں کو بھی، اچھا ان کی ایک اور قرآن شریف نے ان کی ایک علامت بیان کی، بِمَقْعَدِهِمْ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے سے یہ کتراتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ وَقَالُوا، اور اوروں کو کیا کہتے تھے، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہتے گرمی ہے نہ جاؤ، تم لوگ کیوں گرمی میں خراب نہ ہو، کیونکہ تبوک کا جو موقع تھا خاص طور پر جو آخر میں ہے وہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور گرمی بھی صحرائے عرب کی گرمی تھی، بہت سخت ہوتی۔ تو یہ تو وہ تو قرآن شریف ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کہا کہ یہ کان اذا خرج النبی تو تخلفوا عنہ، یہ پیچھے رہ جایا کرتے تھے۔ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ، قرآن کے اندر، اور خوش ہوتے تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے، دیکھو جسے نہیں کہتا کہ ہم نے ان کو ٹور دیا، ہم رہ گئے پیچھے، ان کو یہ چلے گئے سارے۔ کہا کہ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو اعتذروا الیہ، تو حضور کے سامنے عذر پیش کرتے تھے، یہ جی یہ ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، بیوی بیمار ہو گئی تھی، فلانا کام ہو، یہ اس طرح کی مختلف قسم کی معذرتیں کیا کرتے تھے۔ اور وَحَلَفُوا، اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ خدا کی قسم ایسے ہوا تھا۔ وَأَحَبُّوا أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے اس بات کے اوپر کہ دیکھو کیسے مخلص لوگ ہیں، اگر یہ ان کا عذر نہ ہو جاتا تو یہ ضرور بالکل ہراول دستے کے اندر ہوتے، پھر یہ تعریفیں چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم ایسے مخلص لوگ ہیں، تو اس کا تو یہ تو بیمار ہو گیا تھا، اگر یہ بیمار نہ ہوتا تو اس لشکر کے اندر سب سے آگے اس نے ہونا تھا اور سب سے زبردست طریقے سے جہاد اس نے کرنا تھا، پھر یہ تعریفیں بھی اپنی چاہتے تھے۔ تو کہا کہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ کی آیت نازل ہوئی کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اور کہا کہ جو لوگ اپنی کارستانیوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ گمان نہ فرمائیں، آپ کو تو یہ آ کے قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کو تو عذر پیش کرتے ہیں، آپ یہ گمان نہ کریں، حضور کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے عذاب کی گرفت سے باہر ہے، ان پر آئے گا، ہماری پکڑ ان کے لیے آئے گی۔ یہ تو ذکر تھا اعتقادی منافقین کا جو مسلمان ہوئے ہی نہیں۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہے عملی منافقین، عملی منافقین کے بارے میں کیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ہے، روایات ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ عملی منافق ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، عملی منافق کا مطلب بندہ مسلمان ہوگا لیکن عمل اس کا جو ہے وہ ایسا ہوگا جس کے اندر وہ دو رخا ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامہ ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یہ ہمارے ہاں یہ جو بات ہے حدیث میں آ رہی ہے یہ بہت زیادہ عام ہے، اور لوگ اس کو آج کل اس کو کوئی ڈپلومیسی سمجھتا ہے، کوئی اس کو حکمت سمجھتا ہے، کوئی اس کو بڑا کمال سمجھتا ہے۔ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں تم اس شخص کو سب سے بدتر حال میں پاؤ گے، یعنی بہت برے عذاب میں پاؤ گے، کہ جو دو رخا۔ دو رخے کا کیا مطلب کہا کہ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ادھر آتا ہے تو ایک اور بات کرتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ایک اور بات کرتا ہے، ایک طرف ایک بات کرتا ہے، دوسری طرف دوسری بات کرتا ہے، ایک فریق کے ساتھ ایک بات کرتا ہے، دوسرے فریق کے ساتھ دوسری بات کرتا ہے۔
یہ جو اس کو کہتے ہیں دو منہ والا، ذل وجہین کا مطلب ہے دو منہ والا، اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں دو رخا یا دوغلا کہتے ہیں، وہ بندہ جو اس کی بات ایک نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ظاہر اور ہے باطن اور ہے، ایک جگہ ہے کہ نفاق کی قسم۔ اور اسی طرح اب چونکہ یہ دیکھیں دو مختلف باتیں کر رہا ہے ایک ہی وقت کے اندر، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ من کان ذا وجہین فی الدنیا، جو بندہ دنیا کے اندر دو رخا ہوگا، دوغلا ہوگا، دو جگہوں پر الگ الگ موقف اختیار کرنے والا ہوگا، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، اس کی قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں ہوں گی، دو زبانیں آگ کی اس شخص کے منہ کے اندر رکھی جائیں گی جو ہر جگہ الگ الگ بات کرتا ہے۔ تو میں نے اس طرح عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ ایک فن بن گیا کہ جو بندہ جس محفل میں بیٹھے، جس مجلس میں بیٹھے، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ویسی بات کرے، اور خاص طور پر بعض اوقات لوگ اپنے افسروں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان الگ الگ بات کرتے ہیں۔ افسروں کے ساتھ یا بعض اوقات کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو انتظامیہ کے ساتھ بات کریں گے تو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بات کریں گے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک طرف والوں کے ساتھ ہوں گے، بعض لوگ درمیان میں یہ کردار ادا کر بہت عام ہے۔ فرض کریں کہیں پر احتجاج ہو رہا ہے، کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ تو دو رخے نہیں ہیں جو احتجاج کے لیے نکلے ہوئے، وہ تو سیدھا سیدھا اپنا احتجاج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاج ہے، سامنے کھڑے ہیں۔ درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ جائیں گے تو ان سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اندر جب جائیں گے جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے ان کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، بڑے بدبخت لوگ ہیں جو سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ دو رخا پن ہے۔ تو یا تو بندہ اس طرف ہو، صاف بتائے کہ بھئی احتجاج غلط ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، یا ان کے ساتھ ہو جائے کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس پہ جو بھی اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو انسان کی بات ایک ہونی چاہیے، یعنی اور واضح ہونی چاہیے، اس میں اس کو دونوں طرف ایک ہی وقت کے اندر، اس کے لیے حدیث شریف کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔